صلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت اور پڑھتے ہیں فرش والے سنتے ہیں عرش والے پڑھتے ہیں فرش والے سنتے ہیں عرش والے سلطان نو کا خطبہ صبح شب ولادت کعبے کی چھت پہ گاڑا روح الامین جھنڈا کعبے کی چھت پہ گاڑا روح الامین جھنڈا تا عرش اڑا پھریرا صبح شب ولادت پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے غوغا ہے مرحبا کا صبح شب ولادت ماہ ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے اس ماہ نور کی 12 تاریخ کو اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں ایسی عظیم نعمت سے نوازا کہ جس نعمت اور رحمت سے بڑھ کر کائنات میں اور کوئی نعمت نہیں اور وہ نعمت عظمیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ رستہ تھا سہ نصیب جشن صبح بہارا کے اس پر نور اور پر مصرف موقع پر مجھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے عنوان پر لب کشائی کا موقع نصیب ہو رہا ہے میں اس وقت اس سوچ میں گم ہوں کہ اس عظیم نبی کی سیرت میں میں کیا گفتگو کروں کہ جس کی عظیم سیرت کو تمام عالمین کے رب احکم الحاکمین نے قرآن کریم کے 30 پاروں میں بیان کیا اس نبی کی سیرت کے عنوان پہ میں کیا گفتگو کروں کہ جس کے اٹھنے سے فلک کو عروج ملتا ہے جن کے بیٹھنے سے دھرتی کو سکون ملتا ہے جن کے پسینے سے گلشن مہکنے لگتے ہیں جو لب ہلائے تو پھول جھڑنے لگتے ہیں جو سر اٹھائے تو قرآن بنتا ہے جو سر جھکائے تو حدیث بنتی ہے جو قدم اٹھائے تو جنت جو قدم اٹھائے تو سنت بنتی ہے جو قدم رکھے تو جنت بنتی ہے اتنا عرفہ والا اور بلند و بالا نبی کہ جس پر محبت کی نگاہ ڈال دے وہ ابوبکر صدیق بن جاتا ہے جس سے نفرت کی نگاہ پھیر لے وہ ابو جہل بن جاتا ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے وہ فاروق اعظم بن جاتا ہے اور جس کے لیے دعا چھوڑ دے وہ ابو لہب بن جاتا ہے اتنا عرفہ والا اور بلند و بالا نبی کہ جس کو مسلح عطا کرے اس طاقت کا تاجدار بن جاتا ہے جس کو بستر عطا کرے وہ حیدر کرار بن جاتا ہے جن کو بیٹیاں دے دے وہ ذوالنورین بن جاتا ہے اور جن کو چوم لے وہ حسن حسین بن جاتا ہے ہم سود اور برود والے ہم سود اور برود والے وہ عطا جرود والے ہم صاف پانی میں تھوک دے تو پانی خراب ہو جاتا ہے وہ کریم آقا اگر کھارے کنویں میں تھوک دے تو پانی شفا یاب ہو جاتا ہے اگر وہ مدینے کے تاجدار کسی کے اوپر نگاہ شفقت اور نبوت ڈال دے تو اس کے دل سے کفر کی سیاہی کو مٹا کر اس کے دل کو ایمان کے نور سے منور فرما دے احباب توجہ فرمائیے مدینے کا شہر ہے مسجد نبی کا صحن ہے حضور کی صحابہ ایک جرنیل کمانڈر کو پکڑ کے لائے نام جس کا سمامہ ہے کنیت ابو امامہ ہے شہر اس کا یمامہ ہے سینہ چوڑا ہے
قد لمبا ہے، نگاہیں سرخ ہے، ماتھے پہ بل ہے، سینے میں کملی والے سینہ کملی والے کے بو سے بھرا ہوا ہے، مسجد نبی کے ستون ہے، یوں کہوں قلب کے سکون ہے۔ صحابہ نے اس جرنیل کمانڈر کو پکڑا، مسجد نبی کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا۔ اب آپ پڑھیے، میرے آقا دن میں 5 مرتبہ مسجد نبی میں تشریف لاتے، صحابہ کو نماز پڑھاتے، جب بھی مسجد میں آتے ثمامہ سے پوچھتے ثمامہ کیسے ہو، کیا حال ہے؟ ثمامہ تلخ لہجے میں جواب دیتا، گرفتار کر کے پھر پوچھتی ہو کیسا ہوں، حال پوچھتے ہو، ثمامہ کے لہجے میں تلخی ہے، سینے میں کملی والے کا بغض نظر آ رہا ہے۔ ثمامہ تلخ لہجے میں جواب دیتا ہے، لیکن قربان جائیے آپ اور میرے آقا مسکرا کر چلے جاتے ہیں، جب بھی مسجد میں آتے ہیں یہی سوال کرتے ہیں۔ ثمامہ اسی طرح تلخ لہجے میں جواب دیتا ہے۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، آخر میرے آقا نے فرمایا صحابہ ثمامہ کی رسیاں کھول دو، اسے رہائی کا پروانہ جاری کر دو۔ صحابہ نے رسیاں کھولی، جیسی ہی رسیاں کھلی وہ ثمامہ جو تلخ مزاج تھا، وہ ثمامہ جس کا سینہ مدینے والے کے بغض سے بھرا ہوا تھا، اس ثمامہ کی جیسی ہی رسیاں کھلی، ثمامہ دوڑے، دوڑتے دوڑتے مسجد نبی سے دور جا کے ایک کنویں پہ غسل کیا، واپس مسجد نبی میں آ گئے۔ سب میرے نبی نے نگاہ نبوت اٹھا کے دیکھا، فرمایا ثمامہ تجھے تو آزاد کر دیا گیا تھا، تجھے تو بری کر دیا گیا تھا، پھر واپس کیوں آ گئے؟ ثمامہ کی آنکھوں میں آنسو ہے، سینے میں کملی والے کا عشق چل رہا ہے۔ ثمامہ کہتا ہے اے صدیق اکبر کے آقا، اے فاروق اعظم کے مولا، اے عثمان کے ملجا، اے علی کے ماما، جب تک میں رسیوں میں جھگڑا ہوا تھا میرا دل کفر کی دلدل میں قید تھا۔ یا رسول اللہ جب سے میری یہ نگاہوں نے بددخا والا چہرہ دیکھا، جب سے میری یہ نگاہوں نے واللیل والی زلفوں کو دیکھا، یا رسول اللہ اس وقت سے اب میں آپ کا غلام بن گیا ہوں۔ شاعر کہتا ہے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی عطا دیکھی ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللآخرة خير لك من الأولى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت، پڑھتے ہیں فرش والے سنتے ہیں عرش والے، پڑھتے ہیں فرش والے سنتے ہیں عرش والے، سلطان نو کا خطبہ صبح شب ولادت۔ کعبے کی چھت پہ گاڑا روح الامین جھنڈا، کعبے کی چھت پہ گاڑا روح الامین جھنڈا، تا عرش اڑا پھریرا صبح شب ولادت۔ پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے، پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے، ہوگا ہے مرحبا کا صبح شب ولادت۔ ماہ ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ اس ماہ نور کی 12 تاریخ کو اللہ رب العزت نے ہمیں ایسی عظیم نعمت سے نوازا جس عظیم نعمت اور رحمت سے بڑھ کر کائنات میں کوئی اور نعمت نہیں، اور وہ نعمت عظمیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ وہ آئے کہ جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے کہ جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے کہ جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے کہ جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے کہ جن کی قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ زگ نصیب جس نے صبح بہارا کے اس عظیم پر نور اور پر مسرت موقع پر مجھے حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر لب گشائی کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، اور میں اس وقت اس سوچ میں گم ہوں
کریم کی سیرت پر میں کیا کہوں، جس کی سیرت پر تمام عالمین کے رب احکم الحاکمین نے قرآن مجید کے 30 پاروں میں بیان کی۔ اس کریم کی سیرت پر میں کیا کہوں، جن کے اٹھنے سے فلک کو عروج ملتا ہے، جن کے بیٹھنے سے دھرتی کو سکون ملتا ہے، جن کے مسکرانے سے ستارے چمکنے لگتے ہیں، جن کے پسینے سے گلشن مہکنے لگتے ہیں، جو سر اٹھا کے بولے تو قرآن بنتا ہے، جو سر جھکا کے بولے تو حدیث بنتی ہے، جو قدم اٹھا لے تو سنت بنتی ہے، اور جو قدم رکھ دے تو جنت بنتی ہے۔ اتنا عرفہ والا اور بلند والا نبی کہ جس کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لے تو وہ صدیق اکبر بن جاتا ہے، اور جس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ لے تو وہ ابو جہل بن جاتا ہے۔ اتنا عرفہ والا اور بلند والا نبی کہ جس کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا بھی کر دیں تو وہ فاروق اعظم بن جاتا ہے، اور جس کے لیے بددعا چھوڑ دیں تو وہ ابو لہب بن جاتا ہے۔ جس کو مسلح عطا کر دیں تو وہ صداقت کا تاجدار بن جاتا ہے، اور جس کو بستر عطا کر دیں تو وہ حیدر کرار بن جاتا ہے۔ جن کو شہزادیاں عطا کر دیں تو وہ ذوالنورین بن جاتا ہے، اور جن کو چوم لے تو حسن و حسین بن جاتا ہے۔ ہاں ہم سود اور برود والے، وہ آقا درود والے، ہم صاف پانی میں بھی تھوک دیں تو پانی خراب ہو جاتا ہے، وہ کھاری کنویں میں تھوک دیں تو پانی شفایاب ہو جاتا ہے۔ کسی کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لیں تو اس کے دل کو کفر کی سیاہی مٹا کر اس کے دل کو ایمان کے نور سے منور کر دیتے ہیں۔ اب آپ توجہ فرمائیے، مدینے کے شہر ہے، مسجد نبی کے صحن ہے، حضور کے صحابہ ایک جرنیل کمانڈر کو پکڑ کر لاتے ہیں، نام جس کا سمامہ ہے، کنیت ابو امامہ ہے، شہر جس کا یمامہ ہے، قد لمبا ہے، سینہ چوڑا ہے، نگاہیں سرخ ہیں، ماتھے پر بال ہیں۔ حضور کے صحابہ نے اس جرنیل کمانڈر کو مسجد نبی کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا۔ مدینے کے تاجدار دن میں 5 بار تشریف لاتے، صحابہ کو نماز پڑھاتے، آتے جاتے سمامہ کا حال پوچھتے، سمامہ تلخ لہجے میں جواب دیتا، گرفتار کر کے پوچھتے ہو کہ میں کیسا ہوں؟ سمامہ کے لہجے میں تلخی ہے، ماتھے پر بل ہے، حضور کے چہرے اندر پر مسکراہٹ ہے۔ جب بھی مسجد میں تشریف لاتے سمامہ کا حال پوچھتے۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، یہاں تک کہ حضور نے صحابہ کو فرمایا، اے صحابہ سمامہ کو رہا کر دو، سمامہ کی رسیاں کھول دو۔ وہ سمامہ جو رسیوں میں جب جکڑا ہوا تھا، جس کا دل مدینے والے آقا کے بغض سے بھرا ہوا تھا، جیسے ہی رسیاں کھلی سمامہ دوڑ پڑے، دوڑتے دوڑتے مسجد نبی سے دور جا کر ایک کنویں میں غسل کیا، پھر واپس آ گئے۔ جس رفتار سے گیا تھا اس سے دوگنی رفتار میں واپس پلٹا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضور نے نگاہ نبوت اٹھا کے دیکھی، پوچھا سمامہ تجھے تو رہا کر دیا تھا، پھر واپس کیوں آیا؟ سمامہ کی آنکھوں میں آنسو ہے، سینے میں مدینے والے آقا کا عشق مچل رہا ہے۔ سمامہ عرض کرتا ہے، اے فاروق اعظم کی مولا، اے صدیق اکبر کے آقا، اے عثمان کی ملجا، اے علی کے معاوہ، جب تک رسیوں میں جکڑا ہوا تھا میرا دل کفر کی دلدل میں قید تھا، جیسے ہی آزاد ہوا ہوں اب زندگی بھر کے لیے آپ کا غلام بن کر رہ گیا ہوں۔ اسی بات پر شاعر نے کیا خوبصورت بات کہی ہے کہ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت، پڑھتے ہیں فرش والے سنتے ہیں عرش والے، پڑھتے ہیں فرش والے سنتے ہیں عرش والے، سلطان نو کا خطبہ صبح شب ولادت، کعبے کی چھت پر پہڑا روح الامین نے جھنڈا، کعبے کی چھت پر پہڑا روح الامین نے جھنڈا، تا عرش اڑا پھرے را صبح شب ولادت، پیارے ربیع اول تیری جھلک کے صدقے، پیارے ربیع اول تیری جھلک کے صدقے، ہوا ہے مرحبا کا صبح شب ولادت۔ میں بلا تحقیق
مدینے کے تاجدار مسجد میں 5 بار تشریف لاتے ہیں، صحابہ کو نماز پڑھاتے ہیں، ہر نماز میں آتے جاتے پوچھتے ہیں سماما کیا حال ہے؟ سماما دس لہجے میں جواب دیتا ہے، گرفتار کر کے پوچھتے ہو کیا حال ہے؟ سماما کے لہجے میں تلخی ہے، نگاہیں سرخ ہے، ماتھے پہ کل ہے، حضور کے چہرے انور پر مسکراہٹ ہے۔ جب بھی مسجد میں آتے ہیں حال پوچھتے ہیں، ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، آخرکار حضور نے صحابہ کو حکم دیا کہ صحابہ سماما کو رہا کر دو، اس کی رسیاں کھول دو۔ جب رسیاں کھلی تو سماما دوڑ پڑے، وہ سماما جس کا پہلے تک مزاج تھا، وہ سماما جس کا سینہ مدینے والے آقا کے قبض سے بھرا ہوا تھا۔ سماما دوڑ پڑے، دوڑتے دوڑتے مسجد نبوی سے دور جا کے ایک کنویں میں غسل کیا اور بھاگتا بھاگتا پھر مدینے والے کی بارگاہ میں آ گیا۔ جس رفتار سے گیا تھا اس سے دگنی رفتار سے واپس آیا۔ حضور نے نگاہیں نبوت اٹھا کے دیکھا، حضور نے کہا سماما میں نے تو تجھے بری کر دیا تھا، پھر واپس آ گیا۔ سماما کی آنکھوں میں آنسو ہیں، سینے میں مدینے والے کا عشق چل رہا ہے۔ سماما کہتا ہے اے صدیق اکبر کے آقا، اے صدیق اکبر کے آقا، اے فاروق اعظم کے مولا، اے عثمان کے ملجا، اے علی کی ماوا، جب تک میں رسیوں میں جکڑا ہوا تھا میرا دل کفر کے دلدل میں قید تھا، جیسے آپ کی نگاہیں نبوت مجھ پہ پڑی ہے، آپ زندگی بھر کے لیے آپ کا غلام بن گئے۔ بول دیجیے موقع سے سبحان اللہ۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔